ویلکم بیک. اور اس وقت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کیسے جا سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کام کرتے ہیں یا آپ میں کوئی ایکسپرٹیز ہیں, آپ کے لیے یا کن کن لوگوں کے لیے آپشنس ہیں فار آسٹریلیا. اچھا, اور جن سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے وہ جی ٹی وی سے بھی کافی منسلک رہی ہیں, جی ٹی وی کا چہرہ بھی رہی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئیں اور اب جو ہے آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ آسٹریلیا کیسے جا سکتے ہیں. ایک کمپنی ہے, آسٹریلین کمپنی ہی ہے, اس کو ہی یہاں پر بھی آپریٹ کرنے کے لیے, اس کا آفس یہاں انوگریٹ کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائی ہیں. ہیڈ آف آپریشنز ہیں اپنی کمپنی کی. یسرا اعجاز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیگریشن ایکسپرٹ. السلام علیکم یسرا. السلام علیکم نصرت, how are you I am doing? fine. How are you? All Long good. time. I feel so nostalgic sitting right here because this is where I started my professional career. So I'm very Just happy. after your university. بالکل بالکل, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. I'm very happy to be back اور بہت nostalgic لگ رہا ہے. And pertaining to your question, آسٹریلیا کیسے جا سکتے ہیں, I feel like ہر کسی کا یہی سوال ہے. تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں. آسٹریلیا میں دو قسم کی امیگریشن پاتھ ویز آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہوتی ہے جنرل اسکلڈ مائگریشن. واٹ جنرل اسکلڈ مائگریشن بیسکلی مینز از کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, یا پھر اگر آپ ڈاکٹر انجینئر ہیں, ناٹ جسٹ ڈاکٹرز انجینئرز, الیکٹریشینس, پلمبرز, کوئی بھی اسکل جو کہ ہاتھ کے بیسس پہ کرتے ہیں, جو آپ لرن کرتے ہیں, یو کین مائگریٹ تھرو یور ورک ایکسپیرینس اینڈ یور کوالیفیکیشن آن دا جنرل اسکل مائگریشن پاتھ وے, جو کہ کینیڈا وغیرہ میں سملر ہوتا ہے, پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے. اور یو کوڈ گو ایز اے اسٹوڈنٹ. اچھا, پہلے یہ جنرل اسکل کے ایک دو سوالات ہیں. دیکھیے, پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہیں, اور اس طرح کی جو اسکل ہے ہمارے پاس نا, وہ بس کسی نے سکھائی اور ہم نے سیکھی اور کرنا شروع کر دی. کوئی اس کا ریٹن ریکارڈ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پھر انگلش اسپیکنگ کی ہیں, رائٹنگ کی بات کرتی ہیں, اگر اس میں آئلٹس ہے یا سملر کوئی چیز ہے جو کرنی ہوتی ہے, سو ریکوائرمنٹس بھی بتائیں کہ جنرل اسکل میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ایبسلیوٹلی. یہاں پر آ کے نا موسٹلی ہمارے جو پاکستانی ہیں, اسپیشلی کسی ٹریڈ لیول کورس جس کو ہم کہتے ہیں, پلمبنگ ہو گیا, کارپینٹری ہو گئی, آٹوموٹیو میکینکس ہو گئے, یہاں پر آ کر وہ پھنستے ہیں. بیکاز ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ان فیلڈس کے اندر ہوتی ہے, یا ایون شیفس, تو وہ بڑا انفارمل ہوتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ مینیج کر رہی ہوں, میں نے آپ کو سکھا دیا, اب آپ نے کام پکڑ لیا. دیر از نو فارمل ایجوکیشن. تو ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے از ٹو ہیو فارمل ایجوکیشن دیٹ از ریکگنائزڈ ان آسٹریلیا. اپارٹ فرام دیٹ, یس یو ڈو نیڈ ٹو میٹ دی آئلٹس ریکوائرمنٹ. جو ٹریڈ کورسز مطلب کہ پلمبنگ, شیفس اینڈ آل آف دیٹ, ان کی ریکوائرمنٹ آپ کی 5.5 ہوگی, زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بٹ فار ادر اسکلز لائک ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیچرز, دین اٹس 8. It's 8. Okay, باقی جگہوں پہ I think 7 اور 7.5 بھی ہے یو کے, کینیڈا وغیرہ میں. اگر آپ کو سب سے زیادہ پوائنٹس کلیم کرنے ہیں آن دا ایکسپریشن آف انٹرسٹ, دین یو شوڈ بی ایمنگ فار 8 اور 8.5. ورنہ اگر آپ کے 7, 6.5 بھی ہے تو چل جائے گا, بٹ دین یو وڈ وانٹ ٹو کلیم مور پوائنٹس, بیکاز جتنے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں اتنے اسٹرانگ آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے, تو اسٹیٹ سے انوائٹ. اچھا, ایک ایک کر کے اب میں کیس وائز آپ سے پوچھتی ہوں. ایک تو وہ ہے جو انٹرمیڈیٹ یا اے لیولس کے بعد بھی لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ ملک سے باہر چلے جائیں, تو کیا آسٹریلیا ان کے لیے آپشن ہے اور کس طرح ہے؟ ایبسلیوٹلی, آسٹریلیا ان کے لیے آپشن ہے. بٹ بفور آئی ٹیل یو گائز ہاؤ, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آسٹریلیا کے اندر سب سے پہلے تو ایک چیز آپ لوگ یہ نوٹس کریں کہ سارے جو پاکستان میں آپ کو مائگریشن ایجنٹس ملیں گے یا امیگریشن آفیسرز ملیں گے, وہ آسٹریلیا کو پروسیس نہیں کر سکتے. آسٹریلیا میں یو ایکچولی گیٹ اے لائسنس وچ از بائی OMARA, وچ کال دا مارا لائسنس. تو ہمارے پاس مائگریشن ایجنٹ ہوتے ہیں, وہی مائگریشن ایجنٹ آر ٹرینڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز, اینڈ دے کین اونلی فائل. تو جو لوگ یہاں پر آسٹریلیا لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کافی زیادہ اسکیمز بھی ہیں. کافی زیادہ اسکیمز, یا پھر ان کا کسی ایجنٹ سے تعلق ہے, بیسکلی وہ مڈل مین کا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ہے, دیر آر فیو کنسلٹنسیز جن کا کچھ ایجنٹ سے تعلق ہے. بٹ موسٹلی جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 لاکھ دے دیں بزنس ویزا میں, ہم آپ کو یہاں پہ بھیج دیں گے, 5 لاکھ ڈپازٹ کر دیں, اسٹوڈنٹ ویزا کرا دیں گے, دیر آل اسکیمز. آپ کیونکہ ایک ایجنٹ جو کہ رجسٹرڈ ہے بائی OMARA, ان سے ایسوسیٹ کرے بغیر آسٹریلیا کو کچھ پروسیس نہیں کر سکتے. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور یسرا, آپ کی کمپنی جو ہے اس کا کیا نام ہے جو آپ نے یہاں اوپن اپ کری؟ The company that we've opened is Future Connect Education and Migration Services. ہمارا ہیڈ آفس سڈنی میں ہے, but we also have our offices in Bangladesh, Nepal, India, Mauritius, Fiji. So we're representing a lot of South Asian countries. So now you are inaugurating in Pakistan as well. Okay. ٹھیک ہے, یہاں آپ کا آفس کہاں ہے ویسے؟ کراچی میں. اوکے, فیز 8 میں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا. یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اور کوئی آپ کا سوشل میڈیا اپیرنس اس طرح کی ہو, اگر لوگ کنیکٹ کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں. ایکچولی everyone can reach out to me at yusra@futureconnect.net.au, یا پھر میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں. نہیں, نمبر نہ دیں ابھی. اوکے, آلرائٹ, آفیشیل نمبر نمبر کا نہیں, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ بتانے والی تھی کیسے ہوگا؟ تو آپ کا سوال تھا کہ جو میٹرک اور انٹر کے اے لیولز کے, انٹرمیڈیٹ کے,
سب سے پہلے تو جو بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں دے نیڈ ٹو انشور دے ہیو اے ویلڈ پاسپورٹ, بیکاز وداؤٹ اے ویلڈ پاسپورٹ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آئلس رزلٹ ہونا چاہیے, اینڈ دا آئلس اسکور یو شوڈ بی ایمنگ ایٹ وڈ بی 6.5 اور ابو, اور آپ کے پاس 65%. اور وہ کتنا پرانا ہونا چاہیے؟ ریسنٹ ہونا 6 مہینے 6 مہینے چل جائے گا, لیکن اس سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آپ کے پاس 65% ہونی چاہیے ان یور انٹر اور یور اے لیولس. اے لیولس کے اندر اٹس لائک BCC میک 65%, انٹر کے اندر جو آپ کی obviously انٹر کی پرسنٹیج ہی ہوتی ہے. سو اف یو ہیو دیٹ, آفٹر دیٹ آپ جس بھی ایجنٹ کے پاس جا رہے ہیں یا آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم ہمیشہ 2 طریقے کی ایڈوائس دیتے ہیں. we would ask the student what they want to study. Somebody would say مجھے BBA کرنا ہے, مجھے انٹرنیشنل بزنس کرنا ہے, and we would also give you an advice on کیا کورس آپ نے لینا چاہیے. that would be in coherence with getting PR. ٹھیک. اچھا, پرماننٹ ریزیڈنسی بھی آپ کی ہو سکتی ہے آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے, مطلب ایجوکیشن کے آپ کے 3 یا 4 سال ہیں وہ مکمل ہوئے تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں PR کے بالکل. لیے. اگر آپ اس طرح کا کورس چوز کریں جس کی آکوپیشن جو لیڈ کرتے ہیں اس کورس کو, دیٹس آن دا اسکلڈ آکوپیشن لسٹ. فار انسٹنس میں نے پبلک ہیلتھ کیا تھا, ٹھیک ہے, سو پبلک ہیلتھ از آن دا اسکلڈ آکوپیشن لسٹ ایز اے ہیلتھ آفیسر. تو اس کے بعد جب میرا کورس ختم ہوتا ہے اس کے بعد مجھے ٹیمپریری ریزیڈنٹ ملتی ہے 5 سال کی. ان 5 سالوں میں اگر اپنی فیلڈ میں کام کرتی ہوں, آئی گین انف ایکسپیرینس, اور میری کوالیفیکیشن آلریڈی آسٹریلین ہے, بیسڈ آن دیٹ آئی کین ایکچولی اپلائی فار مائی پرماننٹ ریزیڈنسی ان آسٹریلیا. تو ہم ہمیشہ یہ گائڈ کرتے ہیں کہ ایسے کورسز لیں جو پرماننٹ ریزیڈنسی کو لیڈ کر رہے ہوں. لیٹر آن وہ کورسز جو ہے نا وہ ان کے بیسس پہ ہوتے ہیں جو اسکل شارٹیج ہوتی ہے آسٹریلیا میں, تو آپ کو ان ٹرمز آف جاب اپرچونیٹیز بھی وہاں پہ وہ آسانی ہے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یا ایسا مجھے کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس چیز سے آپ کو وہاں فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ وہاں پہ ایٹ لیسٹ 60 lakhs 50 lakhs آپ اپنی ایجوکیشن پر لگا رہے ہیں, رائٹ. اینڈ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو اٹین اینی تھنگ, یا پھر آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس بھی اتنی نہیں مل رہی کہ آپ آسٹریلیا میں کام کر کے جو آپ نے انویسٹ کیا اپنے کورس کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اماؤنٹ تو ریووک بیک کر لیں. آئی تھنک دین انویسٹنگ سو مچ از ناٹ ریلی. اچھا, یہ انویسٹمنٹ جو 50-60 لاکھ آپ نے بتایا تو دل بیٹھ گیا ہوگا نا سب کا. تو یہ 50-60 لاکھ جو ہے پہلے سال کے ہیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, یہ اس وقت کے ہیں یا یہ اوور آل بتا رہی ہیں؟ ٹوٹل فی 50 lakhs to 60 lakhs آپ کی بیچلرز لیول کی یا ماسٹرز لیول کی ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ یو گیٹ اے اسکالرشپ. اور اس کا آسان طریقہ جو کہ ہم ہمیشہ بچوں کو اسپیسیفکلی کڈس فرام انڈیا پاکستان جو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے, آپ کو صرف 1 سیمسٹر کی فی لینی ہے ٹو اسٹارٹ یور ویزا پروسیس اینڈ آل. آپ پیرنٹس سے 1 سیمسٹر کی فی لے کے آئیں. آن یور اسٹوڈنٹ ویزا یو کین ایکچولی ورک پارٹ ٹائم. اتنا نکال سکتے ہیں. آئی ہیو ڈن اٹ, آئی نو مائی بردر از ڈوئنگ اٹ, آئی ہیو فرینڈز اینڈ فیملی اوور دیر جو کہ کر سکتے. تو اگر آپ تھوڑا سا اسمارٹ ہیں, تھوڑا سا دیکھیں, دل آپ کو مارنا پڑتا ہے. جس طرح ہم عیش و آرام کی زندگی یہاں پہ جیتے ہیں وہ نہیں سب کام اما ابا کریں پیسے دے دیں, وہ نہیں ہو سکتا. کام خود کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو واقعی موو کرنا ہے تو پھر دیٹ از آلسو پاسبل کہ ایک کچھ آپ کو پین تو اٹھانی پڑے گی فار فردر گین. یسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو باقی جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بھی آپ بتائیے گا کہ کیسی چیزیں پاسبل ہیں, فیملی کے لیے کس طرح سے پاسبل ہیں. سو ویل ڈسکس اباؤٹ دیٹ رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. یسرا اعجاز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیگریشن ایکسپرٹ ہیں. آپ کو بتا رہی ہیں کہ آسٹریلیا جانے کے کون کون سے ایونیوز ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ فیملی ہیں, بزنس ہیں, یا پھر کوئی اسکلڈ ورکر ہیں یا کسی جاب میں ہیں. جی یسرا, سو آپ نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں تو ہمیں بتایا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بڑا اچھا وے آؤٹ ہے. اچھا, جب اسٹوڈنٹ کو PR مل جاتی ہے تو وہ پھر اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیسکلی اگر ان کو PR مل گئی ہے تو ڈپینڈز آن ہو دا فیملی ممبر از. آپ کی جو وائف ہوتی ہیں یا آپ کا کوئی اسپاؤس ہوتے ہیں ان کو تو آٹومیٹکلی PR مل جاتی ہے. اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کو جو ہے پھر آپ پیرنٹ ویزا پر لے کر جا سکتے ہیں. اینڈ اینی کائنڈ آف سبلنگس تو ان کا پھر سیپریٹ PR کیونکہ ونس یو آر اوور 18 یو آر ایکچولی کنسیڈرڈ ایز این انڈیویجول ان آسٹریلیا. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ مم کے بیسس پہ ڈیڈ کے بیسس پہ. اچھا, اب یہ بتائیے کہ وہ سارے ڈاکٹر, انجینئرز یا کوئی بھی پروفیشنلز ہیں, میڈیا پروفیشنلز ہیں اور لوگ ہیں, ان کے لیے کیا آپشنس ہیں؟ اچھا, سو ڈاکٹرز, انجینئرز اور مارکیٹنگ پروفیشنلز ہوتے ہیں یا پھر اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں, یہ سارے جو نا وہ جنرل اسکل مائگریشن کے اندر آتے ہیں. ان کے لیے جو ویزا سب کلاسز کھلتی ہیں, کیونکہ آسٹریلیا میں ویزاز ڈیوائڈیڈ انٹو سب کلاسز, تو ان کے لیے جو ویزا سب کلاسز کھلتی ہیں وہ ہوتی ہیں 190. اگر کوئی دیکھ رہا ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ ریسرچ کر سکیں اس پہ. 190, 189 اور 491 یہ سارے پرماننٹ ویزاز ہیں. 491 جو ہے وہ آپ کو ایک پروویژنل ویزا ملتا ہے جس میں آپ کو ریجنل آسٹریلیا میں کام کرنا پڑتا ہے 5 سال کے لیے. آفٹر یو ڈن یور ورک فار 5 years آپ کو پھر PR مل جاتی ہے.
190 از انڈیپینڈنٹ PR ویزا, مطلب آپ کا سارا پروسیس ہو گیا اور آسٹریلیا نے آپ کو PR دے دی, اینڈ 189 از آلسو پروویژنل PR ویزا. اچھا, تو دونوں وہ PR ویزا ہیں. صرف 491 ہے جس میں آپ کو 5 سال کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین یو کین اٹین. وہ جو دو آپ نے اور بتائے جس میں پہلے کام نہیں کرنا پڑتا اور آپ کو ڈائریکٹلی مل جاتا ہے, آئی تھنک اس میں آپ کا کوئی فنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے یا آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پر؟ نہیں, انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اس میں آپ کی اسکل بیسکلی اینڈ ہاؤ ڈیمانڈیڈ یور اسکل ہے. جیسے انجینئرس کو 190 اور 189 دونوں مل سکتے ہیں, ڈاکٹرس کو 190 189 دونوں مل سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ آسٹریلیا کے AMC ایگزامس کو پاس کر لیں, کیونکہ میڈیسن کی جو بھی فیلڈز ہوتی ہیں نا وہ ہر کنٹری میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے ڈاکٹرز جو جاتے ہیں ان کو آسٹریلیا میں AMC ایگزام دینا پڑے گا. AMC ایگزام پاس کریں گے, اس کا پریکٹیکل ایگزام پاس کریں گے, دین دے کین موو ٹورڈز دیئر PR. اس کے علاوہ جیسے مارکیٹنگ اسپیشلسٹ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوائٹس ان کو آ رہے ہیں, جو بھی کنسٹرکشن میں کام کر رہا ہے, سول انجینئرز, ڈرافٹ پرسنز, ایون کنسٹرکشن ورکرز, ان کو بہت زیادہ PR مل رہی ہے. اینی کائنڈ آف آٹوموٹیو اور IT کے اسکل سے جو ریلیٹڈ ہے ان کو PR مل رہی ہے. تو وہ یہ سب پرماننٹ ویزاز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو سی کہ ان کی ڈگری ریکگنائز ہے آسٹریلیا میں, اینڈ ان کا جو اسکل ہے وہ ان دیئر ریلیونٹ. اور یہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئرز وغیرہ, تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں؟ جی, ان کو فیملی ویزا ملتا ہے؟ بالکل. اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, یا تو آپ ایز این انڈیویجول اپلائی کر سکتے ہیں, جیسے اگر کوئی سنگل ہے تو اس کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی کے ساتھ اپلائی کرنے کی, ورنہ آپ اپنے اسپاؤس اور اپنے ڈپینڈنٹس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس PR کا ویزا آ گیا, ون آف دا ویزاز دیٹ آئی ہیو جسٹ سیڈ, آپ اپنی فیملی کو اس کے ڈپینڈنٹس پہ ڈال سکتے ہیں پھر. صحیح, اور اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے. اور کوئی اور ویزا ایسا یسرا جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ ہو لیکن وہ ایک بڑی اٹریکٹیو اپرچونٹی ہو؟ اچھا, ایک ویزا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری شارٹیج اسکل ویزا, جس کا نام ہے 482 ویزا. اب وہ ان لوگوں کے لیے ہیں, بہت سارے جو انجینئرز ہیں, اسپیسیفکلی انجینئرز میں نے بہت زیادہ دیکھے آتے ہوئے, اور IT کی فیلڈ سے پاکستان سے بہت زیادہ دیکھے آتے ہوئے. وہ ایک ایسا ویزا جو امپلائر اسپانسرڈ ویزا ہے. اب آسٹریلیا میں بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, لیکن لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ ہیں نہیں, تو بہت زیادہ امپلائرز جو ہے نا وہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی ریسورس مل جائے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آسٹریلین فرمز میں جو ہے نا کانسٹنٹلی اپلائی کرتے رہیں. اگر آپ کی اسکل اچھی ہوگی تو آپ کا امپلائر آپ کو اسپانسر کر دے گا 482 ویزا میں, جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں پے کرنا ہوگا. ساری جو کاسٹ ہوگی وہ آپ کا امپلائر لے رہا ہوتا ہے ویزا پروسیسنگ کی. یہ ویزا آپ کو 2 سے 3 سال تک کا ملے گا. 2 سے 3 سال آپ آسٹریلیا میں جب کام کر لیں گے تو آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس آ جائے گا. اس کے بعد آسٹریلین ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے یو کین موو ٹو ون آف دا PR پاتھ ویز. اچھا, تو یہ کافی اچھا ویزا, مطلب یہ یسرا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ PR لینا ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ یہ واقعی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے یا ایسا ہے؟ اگر آپ رائٹ ٹریک پر ہیں, اگر آپ کی ڈگری آسٹریلیا سے ریکگنائزڈ ہے, اسپیسیفکلی جو آپ نے پاکستان میں کی ہے, اور آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے آپ کی فیلڈ کے اندر, اینڈ دی ایج بریکٹ از اپ ٹو 45, کیونکہ 45 کے بعد کوئی بھی پرماننٹ ویزا آپ کو نہیں ملتا. تو ان سارے اگر فیکٹرز کو آپ میٹ کریں, انگلش پروفیشنسی ہے آپ کی, آپ اچھا بول سکتے ہیں, یو کین اپلائی. اچھا, ایک بات اور بتا دو پھر ہم اس کو کلوز کریں گے سیگمنٹ کو, کہ لوگ جو پاکستان میں وہ ڈرتے بھی ہیں. ظاہر ایک رسک ہوتا ہے, آپ دوسری جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے. تو مطلب ایک لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ بھائی یہاں اور وہاں میں فرق کیا ہو جائے گا, پھر شاید یہاں جس طرح ہم مہنگائی سے سفر کر رہے ہیں وہاں پر بھی ویسے ہی سفر کریں گے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو اور ایکسپلین کرو گے؟ تو آپ تو مجھے کافی ٹائم سے جانتی ہیں, اینڈ یو نو دیٹ آئی یوزڈ ٹو بی لیونگ ہیئر آل مائی لائف. لیکن آج کوئی مجھ سے کہے کہ آپ واپس آ کے رکیں گی تو میں شاید ہیزیٹنٹ ہوں ہاں یا نہ کہنے میں. مہنگائی تو دیکھیں آسٹریلیا میں بھی ہے, دیر از انفلیشن ان آسٹریلیا ایز ویل, لیکن سب سے بڑی چیز ہے آپ آسٹریلیا میں, اگر میں ایک 7-Eleven پہ کام کر رہی ہوں, کسی کنوینئنس اسٹور پہ کام کر رہی ہوں, اور میں ہیڈ آف آپریشنز ہوں, اگر آپ میری سیلری اور اس کی سیلری ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ فرق نہیں دکھے گا, کیونکہ بیسک پے اسٹوڈنٹس کی, کسی کو جو 7-Eleven میں کام کر رہا ہے, کوئی جو کلیننگ کر رہا ہے, ہم سب کی بیسک پے جو ہے وہ سملر ہے. سو ایک تو بیسک پے سملر ہے, تو وہ بھی ایک گاڑی لے سکے گا, میں بھی ایک گاڑی لے سکوں گی, وہ بھی اپنے بچوں کو ویکیشن پہ لے کے جا سکے گا, میں بھی ویکیشن پہ جا سکوں گی. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹینڈ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوبویسلی آپ ڈالر کے اندر جب ارن کریں, ایک اسٹیبل آپ کی ایک فلو آف انکم ہے, ایک اسٹیبل آپ کی سیلری ہے. پیس آف مائنڈ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہاں کی جو سوسائٹی ہے اٹس ویری ایگیلیٹیرین, ریسزم بہت کم ہے, ویلکمنگ لوگ ہیں. آسٹریلیا بہت ملٹائی کلچرل ہے, بلکہ میں تو اتنا حیران تھی جتنے ہمیں پاکستانی ملتے ہیں وہاں پہ, یا جتنے ہمیں جو ہماری ویسینٹی سے, دیسی ویسینٹی سے لوگ ملتے ہیں, ویری ایزی ٹو ایڈجسٹ. حلال کھانا ہر جگہ مل جاتا ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماسکس ہر جگہ ہیں, آپ اپنا ریلیجن فلی لائک اوپنلی پریکٹس کر سکتے ہیں. ویری ویلکمنگ پیپل. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں, پیس آف مائنڈ از ویری نیسیسری, اور یہ ساری چیزیں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ از نیسیسری. اور بیسک پے ریٹ میں تو کہتی ہوں یہاں پہ بھی ایک بیسک پے ریٹ ہونا تھا کہ
ہر کوئی کچھ اپنا کچھ تو یہ کر بات سکے. جو ہے دل کو لگنے والی ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا ایک بیلنس سسٹم جو ہماری اکانومی کا بھی ایکویلیبریم آؤٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا جو بیسک بیس ہے نا وہ ہلا ہوا ہے. جو کما رہا ہے وہ زیادہ کما رہا ہے, جو نہیں کما رہا وہ اور نہیں کما رہا. سو وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ یسرا فار بینگ ود اس, اور بہت اچھا آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کیا, اور کیپ کمنگ بیک ٹو اس, ہمیں بتاتی رہیے چیزیں. آپ آسٹریلیا سے بھی ہم سے کنیکٹ ہوئی اور ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ کیا کیا چیزیں, کون کون سے وینچرز یا اپرچونیٹیز ان کے لیے اوپن ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک ہوگا, انٹائرلی ڈفرنٹ مہمان ہوں گے. کون ہوں گے بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد.